بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ایک بہت ضروری سوال اور ایک بہت بڑا دھوکہ شوگر کے مریضوں کے ساتھ یہاں شروع ہونے لگا ہے، لہٰذا میں نے یہ اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھی کہ میں اس کو تفصیل سے ڈیٹیل میں آپ کے سامنے بتا دوں، آگے آپ کی مرضی۔ اور دوسری حیران کن بات اس میں یہ ہے کہ جب اس کا آسان ترین الٹرنیٹ موجود ہے تو پھر یہ ہمارے سرجن صاحبان کیوں کر رہے ہیں؟ میری ایک ریکویسٹ ہوگی کہ وہ سرجن جو یہ سرجری کر رہے ہیں ایک دفعہ یہ ویڈیو ضرور دیکھ لیں، اور اس میں آج آپ کو میرے بہت سے سوالوں کا یہ جواب بھی مل جائیں گے۔ جو لوگ کہتے تھے کیٹو بہت مہنگی ہے، اس کا جواب بھی آ جائے گا، فاسٹنگ کے فائدے بھی آ جائیں گے، اور کیٹو کے فائدے بھی آپ کو پتہ لگ جائیں گے، کیونکہ آج ہمارا کمپیوٹر آ گیا ہے، وہ سرجری ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اس کو بیریاٹرک سرجری کہتے ہیں۔ یہ 80s میں امریکہ میں شروع ہو چکی تھی، لیکن 90 اور 2000 میں یہ بہت ٹاپ پہ چلے گی۔ کیوں کہ شوگر بڑھی، موٹاپا بڑھا، ہائی کاربوہائیڈریٹ فاسٹ فوڈ کے آنے سے جو سیلاب آیا موٹاپے کا، اس کی وجہ سے یہ سرجری شروع ہو گئی۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں، ایز اے سرجن میں یہ بہت اچھی طرح جانتا ہوں، اور سارے سرجن گواہی دیں گے کہ سرجری کے بارے میں پوری دنیا میں کوئی چیک اینڈ کنٹرول نہیں ہے۔ باقی دوائیوں کا، ڈرگ کا، ویکسینیشن کا تو ایف ڈی اے اپروو کرتی ہے، سالوں سال ٹرائل ہوتے ہیں۔ سرجری میں آپ کا جو دل کرے آپ اپنے سے میں شروع کر دیں، 5-10 سال بعد جب اس کے رزلٹ آئیں گے پھر لوگ پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ شروع میں کوئی نہیں پوچھتا، اسی لیے جو یہاں پاکستان میں اب شروع ہوئی ہے اس کے بھی رزلٹ نہیں ہیں، لیکن میں یہ پچھلے 10-15 سال کا ڈیٹا پیش کر رہا ہوں، لہٰذا آپ اس کو تسلی سے، غور سے ضرور سننا۔ اس میں 4-5 قسم کے آپریشن کیے جاتے ہیں، جس میں معدے کا 70-80% کاٹ کر چھوٹا کر دیا جاتا ہے، جس میں 15-20 ml ایک گھونٹ آپ کھا پی سکتے ہیں۔ ایک اس کا یہ ہے کہ اس میں وہ سیٹ پوائنٹ سیٹ کرتے ہیں، بو ختم ہوتی ہے۔ یہ اس کی کاسٹ بھی بہت زیادہ ہے، کمپلیکیشن بہت زیادہ ہیں۔ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ سارے سائیکالوجسٹ اس بات پہ ایگری ہیں کہ آپ ہیروین چھوڑ سکتے ہیں، شراب چھوڑ سکتے ہیں، سگریٹ چھوڑ سکتے ہیں، عادتیں چھوڑ سکتے ہیں، کھانے کی عادت جس کو پڑ جائے، اور کاربوہائیڈریٹ کی یہ چھوڑنی بہت مشکل ہے، اور اس پہ سارے ایگری ہیں۔ اس لیے یہ خاص کر ان لوگوں کے لیے ہے جن کی ویٹ بہت زیادہ ہے، 300 پاؤنڈ سے اوپر، 300، 400، 500 پاؤنڈ، 600 پاؤنڈ، یہ 742 پاؤنڈ، یہ دیکھیں آپ، یہ ان کے لیے تھا۔ یہ ایک قسم کی سائیکک بیماری بھی ہے، اور عورتوں میں آپ دیکھیں گے بہت زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ کھانا پینا سے ان کو سکون ملتا ہے، ٹینشن ریلیو ہوتی ہے۔ یہ صرف ان لوگوں کے لیے، شوگر کا اس سے کوئی تعلق نہیں تھا شروع میں، بعد میں بھی نہیں تھا، کیونکہ آپ اپنا 10 سے 15% ویٹ ریڈیوس کریں تو شوگر ٹائپ 2 جو ہے وہ ویسے ہی ریورس ہو جاتی ہے۔ آج کل لیب کولی آ گئی ہے، سوراخ کر کے گھنٹے 1.5 گھنٹے میں ہو جاتی ہے، بہت اچھے اس کے آسانی پیدا ہو گئی ہے۔ تو اس میں میجر کئی قسم کی سرجری چل رہی تھی، لیکن 4-5 قسم کی، لیکن موسٹ کامن جو ہے 90s میں بینڈ آیا تھا۔ وہ میدے کے اوپر چھوٹا سا بینڈ باندھ دیتے تھے، چھوٹا میدا کر دیتے تھے، کم ہوتا تھا، لیکن یہ بہت جلدی فیل ہو گیا۔ اس کے بعد آیا سلیو گیسٹیکٹمی، 90% میدا کاٹ کے وہ اس کو پھر دوبارہ جوڑ دیتے تھے۔ یہ آپ کو آ رہی ہوں گی نظر، چھوٹا میدا ہو جاتا ہے، آپ کچھ کھا نہیں سکتے۔ اس کی وجہ یہ تھا کہ آپ کو جیسے زبردستی بندوق لے کے سر پہ کھڑا ہے کہ آپ نے کھانا نہیں ہے۔ اس کا یہ فائدہ ہوتا تھا کہ نیوٹریشن ایبزارب نہیں ہوتی تھی، بندہ کھا نہیں سکتا تھا، 3 سے 4-6 مہینے تک الٹیاں ہی بند نہیں ہوتی ان کی، مریضوں کی جو سٹڈیز ہیں۔ اور ابھی جو دوسرا تھا وہ رو اینڈ وائی کہتے ہیں اس کو، کہ میدے کو نکالتے تو نہیں ہیں، لیکن آنتر لے جا کے اوپر جو ہماری خوراک کی نالی ہے جو گلے سے آ رہی ہوتی ہے، اوسوفیگس کہتے ہیں، اس کے ساتھ اٹیچ کر دیتے ہیں، تو میدا تقریباً نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، باقی میدا پڑا رہتا ہے، اور اس طرح بائی پاس ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کہ اسٹامک بائی پاس، گیسٹرک بائی پاس بھی کہتے ہیں۔ تو یہ 2 موسٹ کامن ہے، لیکن جو سلیو گیسٹیکٹمی ہے وہ آج کل سب سے کامن ہے، زیادہ یہی ہو رہی ہے۔ اچھا جی، اس کے سائیڈ ایفیکٹ میں اس کو ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا، ٹیکنیکل کاسٹ یہاں پاکستان میں 5-6 لاکھ سے 10-15 لاکھ تک ہے۔ دوسرا، اس میں سرجری کے 3 سے 4 مہینے تک، جیسے میں نے بتایا کہ آپ نارمل کھانا نہیں کھا سکتے، آپ صرف ایک گھونٹ پیتے ہیں، زیادہ پییں گے الٹی آ جاتی ہے، آپ کھا نہیں سکتے۔ اچھا، سالڈ تو آپ 3 مہینے تک نہیں کھا سکتے، اب یہ کہہ رہے ہیں کہ مہینے بعد بھی شروع کرا دیتے ہیں، لیکن یہ ایک چیز یاد رکھنا، سرجری کے رزلٹ سرجن کے اوپر ڈیپینڈ کرتے ہیں، کوئی نیا سرجن ہے تو رزلٹ ورس ہوں گے۔ دوسرا، آپریٹیو کمپلیکیشن کیا ہیں ان کے بارے میں فی الحال کچھ نہیں بتاؤں گا، آپریشن کے بعد کی کمپلیکیشن بتا رہا ہوں۔
سب سے خطرناک تکلیف دہ جس میں ہے وہ ڈمپنگ سنڈروم ہے. ڈمپنگ سنڈروم کیا ہوتا ہے کہ ہمارا معدہ جو ہے پہلے خوراک اس میں جاتی ہے ایسا ایسا، لیکن اب یہ خوراک ڈائریکٹ آنتڑ میں جا رہی ہے، ججنم میں جا رہی ہے. وہ عادی نہیں ہے اس کے، وہ ایک دم اس میں سے سالڈ پانی واٹر ایبزارب ہو جاتا ہے. آدھے گھنٹے میں بی پی لو ہو جاتا ہے، پلس زیادہ ہو جاتی ہے، الٹیاں شروع ہو جاتی ہے، بلوٹنگ گیس بڑھ جاتی ہے پیٹ میں. اور 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد جب شوگر ایبزارب ہوتی ہے، ایک دم انسولین آتی ہے تو شوگر لو ہو جاتی ہے، گلوکوز ساری ایبزارب ہو جاتی ہے. حالانکہ نارمل میں تو معدے میں گھنٹے 1.5 گھنٹے ایسا خارج ہوتی ہے، اس میں ایک دم سارا فوڈ آ جائے. بڑا کمپلیکیٹڈ ہے، الٹیاں نہیں بند ہوتی کتنے کتنے دن تک، تو یہ اس میں ہے. اس کے بعد بال بہت گرتی ہیں. جب بھی ریپڈ ویٹ لاس کریں گے آپ، بال گریں گے لیکن بعد میں تو باہر آ جاتے ہیں. ایک وجہ ویٹ لاس ہے، دوسری وجہ نیوٹرینٹ ڈیفیشنسی ہے. آپ چیزیں چھوڑ دیتے ہیں کھانا، اس میں تو آپ کھا ہی کچھ نہیں سکتے 3-4 مہینے تک. دوسرا وٹامن ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وٹامن بی، وٹامن B12، وٹامن کے، وٹامن ڈی، یہ آپ کو ساری زندگی لینے پڑتے ہیں. یہ اسٹڈیز ہے، یہ ریفرنس بھی آپ دیکھ لیں اس میں. اور اس کے بعد سب سے تکلیف دہ آپریشن ہے وہ یہ ہے جب ریپڈ ویٹ لاس 5-4-6 مہینے میں 100 کلو سے زیادہ 100 پاؤنڈ سے زیادہ ویٹ لاس ہوتا ہے. اس سے جو باڈی کی اسکن ہے آپ کی، وہ دیکھیں وہ ساری لٹک جاتی ہے. اور پھر آپ کو جانا پڑتا ہے پلاسٹک سرجن، وہ 3 سے 4 آپریشن کرتا ہے اور بل کروڑوں میں پہنچ جاتا ہے. یہ لوز اسکن ہے، یہ کیونکہ جلدی ویٹ لاس ہے. کیٹو میں اس میں نہیں ہوتا، میں آگے آپ کو جا کے بتاؤں گا. یہ ساری ویٹ لاس انہوں نے یہ کی ہے سرجری، یہ اسکن لیس ساری لوز ٹانگوں پہ ہر جگہ ہو جاتی ہے. اور اس کے لیے آپ کو بہت بڑی کریکٹیو سرجری 3-4-5 سرجریاں تک کرنی پڑتی ہیں. دوسرا پیتے میں پتھری بن جاتی ہے کیونکہ آپ زیادہ وہ ڈائریکٹ بائی پاس ہو جاتا ہے، بائل سیکریٹ نہیں ہوتا ہے. میں نے بتایا تھا جب بھی بائل کھڑا رہے گا تو یہ اس میں سٹون بن جاتے ہیں. دوسرا، آپ کاربوہائیڈریٹ ڈمپنگ سنڈروم کی وجہ سے میٹھی چیزیں بالکل نہیں کھا سکتے. تو آپ مجھے بتائیں کہ سرجری کا فائدہ کیا ہوا؟ وہی اگر آپ کیٹو میں کر لیں تو آپ کے پیسے بھی بچ جائیں گے، اس تکلیف بھی بچ جائیں گے. تو آپ کو 6 سے 8 دفعہ چھوٹے چھوٹے خوراک لینے پڑتے ہیں پہلے 5-6 مہینے تک. پھر سٹریس انگزائٹی بہت زیادہ ہو جاتی ہے پیشنٹ کو. اور 30 سے 40% مریضوں میں دوبارہ سرجری کرنی پڑتی ہے ٹھیک کرنے کے لیے ڈمپنگ سنڈروم کو. اور اس کے بعد سب سے امپارٹنٹ، آپ اپنی مرضی کی خوراک ساری زندگی نہیں کھا سکتے. یہ میٹھا، آئس کریم، چیزیں جو بھی ہے. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں 2 سال سے کیا بتا رہا ہوں. ہیلدی لائف سٹائل، کیٹو ڈائٹ، فاسٹنگ اور ایکسرسائز. اس کا زیادہ فائدہ آپ یہ دیکھیں، کوئی سکن لاس نہیں ہے. یہ بھی 60 پاؤنڈ لاس کیا انہوں نے، یہ نرس ہے. یہ بندے کو دیکھیں، انہوں نے 80-85 پاؤنڈ لاس کیا ہے. کوئی سکن لاس نہیں ہے، کوئی سکن نہیں لٹک رہی. کیوں کہ اس میں 3 چیزیں لی ہیں. نیوٹرینٹ پوری لیتے رہے ہیں ہم، فاسٹنگ کرتے رہے ہیں، ایکسرسائز کرتے رہے ہیں. یہ ڈاکٹر جیسن فنگ کے پیشنٹ یہ دیکھیں، کوئی سکن لاس نظر نہیں آئے گا آپ کو اس میں لوز سکن، کیونکہ ایکسرسائز اور فاسٹنگ. میں نے پچھلا لیکچر میں بتایا تھا کہ آٹوفیجی سے جتنے یہ سیلز ہیں وہ سارے کھا جاتے ہیں، سکن ریپلیس ہوتی ہے. اور دوسرا، ہم ڈائٹ پوری دیتے ہیں، ہمارا معدہ پورا ہے، سب کچھ ہے، اس لیے وہ اس میں بہت کم ہوتی ہے. ہاں، جو لوگ غلط کریں گے، پوری فاسٹنگ نہیں کریں گے، کم سے کم 18 سے 20 گھنٹے فاسٹنگ مسٹ ہے کہ لوز سکن سے بچا جائے. 70-80% لوز سکن نہیں ہوتی، 10 سے 20% وہ آپ اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں. یہ ساری ڈاکٹر جیسن فنگ کی دیکھیں، کسی میں آپ کو لوز سکن نظر نہیں آئی. یہ بھی انہوں نے 140 پاؤنڈ لاس کیا تھا. یہ سارے دیکھیں آپ اس طرح. یہ سب کیٹو ڈائٹ میں 80 سے 90% کرونک ڈیزیز بھی کیور ہو جاتی ہیں. آپ کی جو جوڑوں کی درد ہے، بلڈ پریشر ہے، اور کافی میں نے بتایا، پورے لیکچر آپ سن لینا. کینسر ریٹ 30-40% کم ہو جاتا ہے، جوائنٹ پین کم ہو جاتی ہے، اور 80 سے 90% باقی بیماریاں بھی کنفرم ہو جاتی ہیں. اور سب سے بڑی چیز پھر یاد رکھنا کہ آپ ہر وہ چیز چیٹنگ ہفتے بعد، 10 دن بعد، مہینے بعد کھا سکتے ہیں جو آپ کھانا چاہتے ہیں. اس میں آپ پوری زندگی نہیں کھا سکتے. لہٰذا یہ ساری تفصیل تھی. میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اس سے 100 گنا زیادہ بہتر ہے فاسٹنگ، کیٹو ڈائٹ اور ایکسرسائز. 3 چیزیں یاد رکھیں. اچھا جی، خدا حافظ.